اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام۔ چلیں اب سب لوگ اپنے وعلیکم آپ کو، میں السلام بھی آپ لوگ ورحمۃ کو اللہ۔ میوٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ خود بھی میوٹ کر لیں اور اپنے اپنے کیمراز کو بند کر لیں۔ بانو آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے تو چلیں الحمدللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ یونس کی آیا نمبر 21 کیا تھا، آیا نمبر 21۔ انشاءاللہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ فرام آیا نمبر 22 آف سورہ یونس۔ آیا نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ مجھے لگتا ہے آپ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے، بہت ایزی ہے سمجھنے کی، اور یہ اکثر یہ قرآن میں یہ کوٹ ہوتا رہتا ہے۔ هو الذی، ہی از the one who یسیرکم، یسیر سارا سے آیا مطلب ٹریول کرنے کو کہتے ہیں، پھرنے کو کہتے ہیں۔ سا سین یا را، سیرا یسیرو تسیرن، سیرا یسیر تسیرن، تسیرن تفعیل کی طرح، ٹھیک ہے، فارم 2 ہے۔ ہی از دا ون ہو یسیرکم، ہو انیبلز یو ٹو ٹریول، یعنی جو آپ کو ٹریول کراتا ہے۔ فی البر والبحر، بر آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی کہتے ہیں، بحر بھی اردو میں کہتے ہیں، ان دا لینڈ اینڈ ان دا سی۔ سو ہی از دا ون ہو انیبلز یو ٹو ٹریول ان دا لینڈ اینڈ دا سی، وہی ہے جو چلاتا ہے یا سیر کراتا ہے آپ کو خشکی میں اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، until when you are in the ships، فلک کس کو کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ پلورل میں ہو رہا ہے تو فی الفلک تو ہم شپس کے بدلے شپ بھی کہہ سکتے ہیں، شپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، until when you are in the ships، وجرین بہم بریح طیبۃ، and they یعنی the ships کیا ہے، sail with them by a good wind، بریح طیبہ، طیبہ کا مطلب گڈ بھی ہوتا ہے، پیور بھی ہوتا ہے، اچھا ونڈ ہو مطلب ہوا چل رہی ہے تو شپ بھی چلتی رہتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا and they rejoice in it۔ So until when you are in the ships and they یعنی the ships sail with them by a good wind and they rejoice it۔ اردو میں ہے یہاں تک کہ جب ہوتے ہیں آپ کشتیوں میں اور وہ چلتی ہیں انہیں لے کر ساتھ ہوا عمدہ کے، طیبہ کو ہم نے عمدہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، فرحوا بہا، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ جاءتھا کمز ٹو اٹ، کیا کم آتی ہے؟ میں ٹھیک سے اس کو میوٹ کر دوں تو شاید میوٹ تو ہوا ہوا ہے، یہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں میں بہت زیادہ۔ بانو پلیز اس کو بند کریں ذرا، آپ کی میرے سامنے آپ کی شکل آ رہی ہے I can't read my notes۔ جاءتھا ریحٌ، thank you so much، جزاک اللہ خیر۔ جاءتھا comes to it ریحٌ، ریح یعنی ہوا یعنی wind، اور عاصفٌ یعنی stormy۔ عصفا یعصف عصفن، عین صاد فا، عصفا یعصف عصفن، comes to it a wind stormy۔ وجاءہم الموج and come to them the waves، موج یعنی ہم اردو میں بھی کہتی ہیں موجیں، تو وجاءہم and come to them the waves من کل مکان، from every place، ہر طرف سے موج آنی شروع ہو جاتی ہے، من کل مکان۔ وظنوا and they think، they assume، انہم that they، احیط بہم that they are surrounded with them، that they are surrounded with them، یعنی وہ موجوں کے بیچ میں وہ سراؤنڈ ہو گئے، وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو احیطہ کا روٹ لیٹرز ہے ہا واو تا، احاطہ یحیط احاطۃ، احاطہ یحیط احاطۃ، افعال، یعنی یہ فارم 4 ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آ جاتی ہے ان پر ہوا شدید، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، پچھلے اس میں تھا، اب کیا ہوتا ہے، آ جاتی ہے ان پر ہوا شدید یا ایک تیز آندھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور آ جاتی ہیں ان پر موجیں، موج آ جاتی ہیں یعنی موجیں آ جاتی ہیں من کل مکان، ہر طرف سے۔ وظنوا، اور وہ گمان کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیر گئے ہیں ان سے، یعنی کہ ان کو موجوں نے سراؤنڈ کر لیا، وہ اندر پھنس گئے ہیں، یعنی موجوں کے بیچ میں اور دھاندھی کے بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ یہ ایک سچویشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا، they call upon اللہ
دعوا اللہ, they call upon Allah, مخلصین لہ الدین, sincere to him in the religion. مخلص تو آپ سب کو پتہ ہے اردو میں بھی ہے, خلصہ جیسے ہے, خا لام صاد, اخلص یخلص اخلاصا, خلصہ یعنی خا لا صاد اخلص یخلص اخلاصا, افعال کا باب ہے یعنی فارم 4 ہے. سو دے کال اپون اللہ, جب ان کی طرف سے موجیں آ جاتی ہیں, دے کال اپون اللہ sincere to him in the religion. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, لئن انجیتنا من هذه, if you save us from this, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, surely we will be from among the grateful ones. بہت کلیئر ہے. وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص اسی کے ہو کے, خالص اس کے دین میں مخلص ہو کے, سمجھ لیا, خالص ہو کے کہ دین میں خالص ہو کے, کہ اگر نجات دے آپ ہمیں تو اس سے تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزار میں سے, شکر گزاروں میں سے. وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص اسی کے ہو کر دین میں, کہ اگر نجات دی آپ نے ہمیں اس سے تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ بھی کنیکٹڈ ہے, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہ فَنُنَبِّئ, we will. فَلَمَّا, but when, أَنْجَاهُمْ, he saves them. When he saves them, إِذَا, then what do? هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ, they rebel in the earth. They rebel in the earth, they transgress in the earth, بِغَيْرِ الْحَقِّ, without any right, یا آپ کہیں wrongfully, بغیر حق کے. But when he saves them, then they rebel or they transgress in the earth without any right or wrongfully. پھر جب وہ نجات دیتا ہے انہیں, تب وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق. سرکشی کرتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں, دونوں لفظ اچھے ہیں. ریبیل کا مطلب ہے سرکشی یا بغاوت. تو پھر جب وہ نجات دیتا ہے انہیں, تب وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق, یا بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق. یا ایوہ الناس, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او پیپل, یا سب کو کہہ رہے ہیں, صرف مسلمانوں کو نہیں. او پیپل, انما بغیکم علی انفسکم, your rebellion is only against yourself. انما کا مطلب ہے ایکسکلوسیو یعنی only. اب only اور rebellion آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ ورڈ فار ورڈ لکھ رہے ہیں, only اور rebellion is against yourselves. علی انفسکم متاع الحیات الدنیا, it enjoyment یا temporary enjoyment of the world of the life, حیات الدنیا, of the life of this world. O people, only your rebellion is against yourselves, enjoyment of the life of this world. اے لوگو, بے شک سرکشی, طغیانی, بغاوت تمہاری جو سرکشی ہے تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. اگینسٹ یور سیلف, فائدہ اٹھانا ہے زندگی کا دنیا کی, مطلب اس لائف کا جو آپ کی دنیا کی ہے, اس زندگی کا جو دنیا کی ہے, دنیا کی زندگی کہہ لینا آسان ہو جاتا ہے, دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے. ثم, یعنی اگر آپ سرکش ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا, then to us, مرجعکم is your return. Then to us is your return. فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, and we will inform you, then we will inform you of what you used to do. پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا, پھر ہم بتائیں گے تمہیں وہ جو تھے تم عمل کرتے, كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے تھے. سو آیا نمبر 22 اینڈ 23 کی تفسیر اکٹھے ہے. آیا نمبر 22 میں اللہ ہم کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ وہی ہے جو آپ کو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, کہ وہی ہے جو ہیومن بینگز کو, مجھ کو اور آپ کو ایبلٹی دیتا ہے کہ ہم ٹریول کریں. اب چاہے وہ شپ میں ہو, چاہے وہ جہاز سے ہو, چاہے ٹرین میں ہو, چاہے بس میں ہو, چاہے پیدل ہو, چاہے سائیکل پہ ہو, جو بھی ہو, چاہے گھوڑے پہ ہو, جس چیز پہ بھی آپ ٹریول کریں, وہی ہے کہ جو آپ کو بر پہ اور بحر پہ یعنی لینڈ پہ اور سی میں, دونوں میں اللہ ہم کو ایبلٹی دیتا ہے ٹو ٹریول. ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت دیتا ہے کہ ہم ٹریول کریں, ویدر ہم اینیملس پہ ٹریول کر رہے ہیں یا ویکلس پہ ٹریول کریں, ویدر سی پہ ٹریول کر رہے ہیں, صرف اسی کی اجازت ہو تو ہم ٹریول کر سکتے ہیں. ایون ہیومن ٹیکنالوجی اس وقت ورک کرے گی جب اللہ اسے الاؤ کرے گی. آپ دیکھیں پلین میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں پلین خراب ہے, اتر جاتے ہیں, وہ فلائٹ مس ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر چیز میں کبھی پلین کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم بھی ایک پلان بنا لیتے ہیں اور پھر اچانک کچھ ہوتا ہے. ٹیکنالوجی بھی اس وقت کام کرتی ہے جب اللہ الاؤ کرتا ہے, اور سیر بھی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی ریمائنڈ کراتے ہیں کہ دیکھیں جب
ہوا جو ہے وہ فیوریبل ہوتی ہے، جب تک آپ کی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، فیوریبل ہیں، کام ہے، اسموتھ ہیں، طیب ریحن طیبہ، ریحن طیبہ کا مطلب ہے کہ کام ہے، اسموتھ ہے، فیوریبل ہے، تو کیا ہوتا ہے ہم لوگ بہت سیف فیل کرتے ہیں اور ہم بڑے ہیپی ہوتے ہیں، فرحوا بہا وی آر ویری ہیپی، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ڈپینڈنس کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، بڑا اچھا موسم ہے، جہاز بہت اچھا چل رہا ہے، کشتی بہت اچھی چل رہی ہے، ہم سیف فیل کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھول جاتے ہیں، وی forget کہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ اور یہ ٹرو ریپرزینٹیشن ہے ہماری لائف کی، جب ہم آسانی میں ہوتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف ایز ہم لوگ سب آسانی میں ہوتے ہیں، ہمارا سب کچھ اچھا گزر رہا ہوتا ہے، ہم کوئی پریشانی میں نہیں ہوتے، لیکن پھر دین سڈنلی کیا ہوتا ہے؟ جاءت ریح عاصف، ایک وائلنٹ سٹارم آتا ہے، ویوز آتے ہیں، ان کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہماری تباہی ہے، دے بلیو کہ ڈسٹرکشن از نیئر۔ اس مومنٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ تمام ان کا جو پرائیڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ اپنے فالس گاڈس کو بھول جاتے ہیں، جو فالس گاڈس کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کو بھول جاتے ہیں، جو آئیڈلس کی پوجا کرتے ہیں وہ آئیڈلس کو بھول جاتے ہیں، آئیڈلس کو نہیں پکارتے ہیں کہ اب ہم بچا لو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ تب سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے آئیڈلس کو، اپنے فالس گاڈس کو، اور اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ فل سنسیریٹی کے ساتھ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تعالیٰ کو فل سنسیریٹی کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایون جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، شاید پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرے پاس ایتھیسٹ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ او گاڈ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ایتھیسٹ تو یہ کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اگر ٹربولنس ہوتا ہے پلین میں اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ او گاڈ او گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ، تب کرنے لگتے ہیں۔ تو سب جو بھی اس وقت دعا کرتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں اس سے نجات دے دی، تو ہم انڈیڈ لنکونن من الشاکرین، ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے، یعنی کہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، وی ول ورشپ یو الون، اور ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہ مشرکین جو ان کے لیے اسپیشلی ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہے جو کنٹرول کرتا ہے سیفٹی کو بھی، پیس کو بھی، اور ڈینجر کو بھی۔ ہم اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایز اور کمفرٹ جو ہے وہ ہمیں کیئرلیس بنا دیتا ہے، بے حس بنا دیتا ہے، اور ہماری جو اللہ پہ ڈپینڈنس ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ڈینجر اور ہارڈ شپ جو ہے وہ جب ایسا کچھ آتا ہے تو وہ اکثر ہمارے ایمان کو جگا دیتا ہے، اٹ آفن اویکنز آر ایمان۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہمیں اوور پاورنگ فورسز آف نیچر آ جاتی ہیں تو نیچرلی ہماری فطرت ہے، ہمارا جو فطرہ ہے وہ ہمیں پکارتا ہے اور کہتا ہے نہ کوئی آئیڈل ہے، نہ کوئی دنیا میں کوئی بچا سکتا ہے، نہ کچھ۔ ہم کہتے ہیں ہاں ابھی وہ آ جائیں گے، بچانے والے آ جائیں گے، بوٹ آ جائے گا، پلین آ جائے گا، لیکن پھر بھی ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ان کو پکارنے کے بدلے ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ریلیف آ جاتا ہے، جب ہم بچ جاتے ہیں، تو ٹرو جو ہمارا گریٹیچیوڈ ہے، ہمارا جو گریٹفلنس ہے، ہمارا جو اللہ کو شکر ادا کرنا ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ توحید جو ہے ایسے مومنٹس پہ جب کرائسس آتی ہے تو ہمارا توحید جو ہے وہ ابھر کے آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم ٹرو بلیورز ہیں، میں اور آپ اگر ٹرو بلیورز ہیں، تو ہمیں سنسیئر رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے مخلص رہنا چاہیے ان بوتھ سچویشنز، ایز میں بھی اور ہارڈ شپ میں بھی۔ ہمیں جب ایز ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب ہارڈ شپ آتی ہے تو پیشنٹ رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ابھی کلاس سے پہلے میں کہتی کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے صبر کرو، اگر آپ پہ کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی بیماری آتی تو صبر کرو، یہ ہم نے حکم ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں، جب ان کو بچا لیتے ہیں تو وہ کیا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ یا بغون، بغاوت شروع کر دیتے ہیں، سرکشی شروع کر دیتے ہیں، اور کس چیز؟ بغیر کسی حق کے، بغیر نہ حق مطلب کرتے ہیں۔ ان کی ریبیلین، ان کی سرکشی جو ہے، بغاوت کیا چیز کو انکلوڈ کرتی؟ کیسی بغاوت ہوتی ہے؟ کیا وہ آ کے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں کرتے، وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں پہ، اور وہ ڈس اوبیڈینس کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی۔ اب ان کو ڈس اوبیڈینس آ جاتی ہے، وہ ڈس اوبیڈینس شروع کر دیتے ہیں، وہ جو ہے شرک شروع کر دیتے ہیں، وہ ظلم شروع کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ، اور پھر فساد کریٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، ایروگنس جو ہے وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنی ایروگنس کو بھول جاتے ہیں، اپنے تکبر کو بھول جاتے ہیں، اپنے پرائڈ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، وہ دوبارہ سے ان کے اوپر وہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ وہ اپنا پرومس ہی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے پرومس کیا تھا کہ وی ول بی گریٹفل ٹو یو۔ جب گریٹفل ٹو یو کا مطلب کیا ہے؟ ہمبل ہو جانا۔
لیکن وہ ہمبل بھی نہیں. تو وہ ایسا پریٹینڈ کرتے کہ ہمارے اوپر تو کچھ ہوا ہی نہیں, ہم تو کسی خطرے سے گزرے ہی نہیں, اور ہم تو نکل آئے اس سے, ہم نے تو اللہ سے کچھ پرومس ہی نہیں کیا تھا, یہ تو بس ہماری قسمت تھی کہ ہم, قسمت اللہ ہی بناتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, یعنی کہ یہ جو آپ کی ریبیلین ہے, آپ کی جو ٹرانسگریشن ہے, آپ کی جو بغاوت ہے, آپ کی سرکشی ہے, یہ صرف آپ کے اگینسٹ ہی ہے. اٹ از اگینسٹ یور اون سیلف, اگینسٹ یور اون سولس. یہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور کسی اور کو, صرف آپ ہی کو نقصان پہنچائیں گے, اور آپ ہی کو اس کا کانسیکوینس بھگتنا پڑے گا. جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا, آپ کی ٹرانسگریشن کا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ریمائنڈر ہے, پاورفل ریمائنڈر ہے میرے لیے, آپ کے لیے, کل مسلمین اور بلکہ کل انسان کے لیے ایک پاورفل ریمائنڈر ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں سے, ہماری ٹرانسگریشن سے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہم اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالیں گے, اسپرچولی بھی ڈالیں گے, اور اٹرنلی بھی ڈال دیں گے, اور فزیکلی بھی ڈال دیں گے. تو ہر جو رانگ ہم کرتے ہیں, مطلب اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہی واپس پہنچتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا, ہم فارغ ہو گئے, ہم تو فری ہو گئے, لیکن ریالٹی کیا ہے؟ وہ ہمیں لاس لاتا ہے, وہ ہمیں فریڈم نہیں لاتا, وہ ہمیں خسارے میں ڈال رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے متاع الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کو جو تھوڑی دیر کی فریڈم ملتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو انجوائمنٹ ہے اس دنیا کی, اس لائف کی تھوڑی سی انجوائمنٹ ہے, یعنی کہ ٹیمپرری ہے, عارضی پلیجر ہے, یہ ویری شارٹ لیوڈ سیٹسفیکشن ہے, اٹ از ناٹ لانگ لاسٹنگ سکسیس. تو اللہ تعالیٰ پھر فائنل ریمائنڈر دیتے ہیں ثم الینا مرجعکم, کہ تھرو اس از یور ریٹرن, فائنلی تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ ورلڈ جو ہے دس از ناٹ دی اینڈ, ہم سب کو معلوم ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم اس میں بلیو کرتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں بلیو کرتے ہیں ان کے لیے بھی یا ایھا الناس کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کا یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, حساب کتاب سرٹن ہے, اس نے آنا ہی آنا ہے, اور ہر ایکشن جو ہے وہ وہاں پر آئے گا, اور کوئی بھی ہماری ایکشن, کوئی بھی ڈیڈ, کوئی بھی انٹینشن جو ہماری فارگوٹن نہیں ہوگی, کیونکہ وہ لکھی جا رہی ہے, ہر کچھ, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرومسز جو ہم کرتے ہیں, اللہ سے پرومس کیا اس کو بھی رکھنا چاہیے, جو دوسروں کے ساتھ پرومس کیا اس کو بھی رکھنا چاہیے. پرومس پرومس ہے, کمٹمنٹ کمٹمنٹ ہے, ہمارا ایک کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے, اور اگر ہم گناہ کریں گے, اگر ہم اپنے کمٹمنٹ کو توڑیں گے تو وہ ہمیں ہی ہارم کرے گا. پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ پلیجر جو ہے دنیا کی, یہ ٹیمپرری ہے, ہمیں ریٹرن کرنا ہے, واپس جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اپنا حساب کتاب دینا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو گریٹیچیوڈ ہے, جو ہم شکر ادا کرتے اللہ کا, اٹ شوڈ ناٹ بی کنڈیشنل, کہ اگر یہ چیز ہو گیا تو ہم یہ کریں گے, اگر یہ چیز ہو گیا تو ہم یہ کریں گے. ہمیں ہمیشہ شکر ہی کرنا ہے. ہم جس حال میں بھی, ہمیں اللہ کا لاکھ لوگ شکر ہے, بہت لوگوں سے ہم بہتر حال میں ہیں. اس وقت دیکھیں فلسطین میں دیکھیں, غزہ میں دیکھیں, لبنان میں دیکھیں, ایران میں دیکھیں, ہر جگہ پہ جہاں بھی دیکھیں آپ کے کیا حال ہے. تو ہم لوگوں کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. ہماری جو بیماریاں آتی ہیں, ہماری جو پریشانیاں آتی ہیں, وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں, اسی سے ہم گھبرا جاتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم لیکن اللہ کا شکر ہے انگریٹفل نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے, بار بار ساتھ ساتھ بے صبرے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے ہمیشہ شکر گزار بندی بنا کے رکھ, یا اللہ مجھے ناشکری سے بچا لے, یا اللہ مجھے بے صبری سے بچا لے. میرے منہ پہ بار بار یہ ہوتا ہے کیونکہ میں ناشکری ہو جاتی ہوں, ناشکری نہیں ہوتی ہوں لیکن بے صبری ہو جاتی ہوں. اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتی ہوں, لیکن مجھ میں صبر ختم ہو جاتا ہے. جب صبر ختم ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. آنکھوں سے آنسو نکلنا از ناٹ ناشکری. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رو رہی ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں بہت پریشان ہوں. نہیں, اگر میں رو رہی ہوں تو میں تکلیف سے رو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو, سب کی تکلیفوں کو دور کر دے, آمین. جو بیمار ہے سب کو شفائے کلی عطا فرما, جن کی سرجریز ہونے والی ہیں سب کی بہترین سکسیسفل سرجریاں کرے. ہماری اپنی بہنوں میں کتنے لوگوں کی سرجریاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر گزار بندے بنا کے رکھ, ہارڈشپ میں بھی اور ایز میں بھی, ڈیفیکلٹی میں بھی, ایز میں بھی. بلکہ ہم اپنے ایمان کو جو ایک ٹیمپرری نیسیسٹی سمجھتے ہیں نا, ایمرجنسیز کے لیے, یہ ہو گیا تو ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس طرح نہ کریں, ہم ہمیشہ ہمبل رہیں, چاہے کمفرٹ ہے چاہے ہمیں کمفرٹ نہیں ہو. ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. اسی لیے میں بھی بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں بے صبری ہوں, تو میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں کہ میں نے آخرت میں اکاؤنٹیبل ہونا ہے, میں نے اپنا حساب کتاب آخرت میں دینا ہے. ایک سملر آیت ہے سورہ العنکبوت میں, 2-3 آیتیں ہیں لیکن ایک میں نے یہ آیت میں نے اس لیے چنی
کہ یہ مجھے جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ فیضا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل یہاں کی طرح ہے کہ جب اپنے کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلص ہو کے اس کی دین کے لیے. فلما نجاہم، اس میں لکھا انجاہم، اسے نجاہم، اور پھر جب ہم اس کو ادھر سے نجات دیتے ہیں الی البر، اس میں یہ آ گیا یعنی خشکی کی طرف جب ہم ان کو لے جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو وہ کیا کرتے ہیں اسی وقت وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا پلین میں بھی جب ہم بچ جاتے ہیں، ٹربولنس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پلین آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں پائلٹ بہت اچھا تھا، پائلٹ نے ہمیں بچا لیا، وہ شرک ہو جاتا ہے. پائلٹ اچھا تھا، پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اس کے بعد آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پائلٹ کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے تھرو ہمیں بچا لیا. ٹھیک ہے، وہ ذریعہ بن گیا، بچانے والا تو اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری انکنسسٹنسی ہے ان لوگوں کی، جو ہم ٹائم آف کرائسس میں ہم اللہ کو کی طرف چلے جاتے ہیں، جب یہ ہٹ جاتا ہے تو شرک کی طرف. ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کس وقت کن الفاظ سے ہمارا شرک ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. تو جب یہ لوگ جب ان کو لینڈ پہ، جب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس آیت کے جب ان کو لینڈ پہ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں اور ناشکری کر لیتے ہیں. تو ان کی جو ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنسیئر کر دے، مخلص کر دے، ایز میں بھی اور ہارڈ شپ میں بھی، اور ہمیں بچا کے رکھے، ہمیں پروٹیکٹ کرے کہ ہم بے حس بن جائیں اور ہم بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں. آیا نمبر 24، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اسی طرح کا ہے ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پیرابلز دیتے ہیں قرآن میں، ایگزامپلز دیتے رہتے ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء، انڈیڈ یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایگزامپل بتا رہے ہیں انڈیڈ کہ مثل الحیات الدنیا کماء، کہ the example of this life of this world, of the life of this world is کماء، is like water. ماں کا مطلب واٹر ہوتا ہے، کا مطلب جیسے پانی ہے، like water. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزلناہ من السماء، we send it down from the sky. فاختلط، پھر وہ مکس ہو جاتا ہے، خا لام طا، اختلط یختلط اختلاطا، اختلط یختلط اختلاطا، افتعال کا ہے یہ. تو یہ فارم باب افتعال ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم بھیجتے ہیں پانی تو وہ مکس ہو جاتا ہے، فاختلط، وہ مکس ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ ود دا پلانٹس آف دی ارتھ، بھی نبات الارض، ود دا پلانٹس آف دی ارتھ، ود ان کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ایبزارب ہو جاتا ہے، پانی آ کے پلانٹس کے ساتھ مکس ہوتا ہے. مما، جس میں سے، فرام، سوری انگلش پڑھ رہی تھی، اینڈ فرام وچ، مما فرام وچ یاکلو ایٹ الناس والانعام، the people and the cattle. Again بولتی ہوں، indeed the example of the life of this world is like water. We send it down from the sky and it mixes, absorbs with it the plants, absorbs with it the plants of the earth, from which eat the people and the cattle. اردو میں ہے، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی مانند پانی کے ہے، یعنی پانی کے مانند ہے اس دنیا کی زندگی کی مثال. اتارا ہم نے اسے آسمان سے، پھر مل جل گئی ساتھ اس کے، اختلاطہ مل جل گئی ساتھ اس کے نباتات زمین کے، اس میں سے کھاتے ہیں انسان اور جانور یعنی مویشی. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، until when has taken the earth، یعنی اخذ یعنی لے لیا، پکڑ لیا، has taken الارض زخرفها is the earth یعنی the earth زمین، it's زخرفها it's adornment. زخرف کا مطلب ہے adornment یا بیوٹی، اپنا جو ہے اس کو جب زمین لے لیتی ہے، مطلب کہ جب تمام پلانٹس اگ جاتے ہیں، پھول ہو جاتے ہیں، پلانٹس ہو جاتے ہیں، سبزیاں اگ جاتی ہیں، سب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پھل پھل گیا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا، وَزَيَّنَتْ، اور وہ بیوٹیفائڈ ہو جاتا ہے، زمین جو ہے وہ بیوٹیفائی ہو جاتا ہے. زینت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، زینت سے ہے یعنی کہ بیوٹیفائی کرنا. زینون، تزینہ یا تزینو،
تزینن، تفعل میں سے ہے فارم 5. تو جب پانی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور زمین اس کو ایبزارب کر لیتی ہے، پلانٹس اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بیوٹیفائی ہو جاتا ہے اس کی ایڈورنمنٹ، اور پھر کیا ہوتا ہے وَظَنَّ أَهْلُهَا اینڈ تھنک، گمان کرتے ہیں، تھنک کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں انہم دیٹ دے قادرون علیہا، دیٹ دے ہیو کنٹرول اور دے ہیو پاور اوور اٹ. یعنی جب until when has taken the earth its adornment and it is beautified and think its people that they have control or they have power over it. اردو میں ہے یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنی رونق کو، جب پکڑ لیتا ہے زمین اپنی رونق کو اور وہ مزین ہو گئی، یعنی کہ وہ خوبصورت ہو گئی، اور تو سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے کہ وہ قادر ہیں اس پر. یعنی اب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اب تو ہمارے پلانٹس، ہماری فیلڈ سب بالکل تیار ہو گئے. آتاہا امرنا، came to it، آتاہا came to it امرنا، our command. یہ دیکھیں آپ، لیلن اور نہارن، بائی نائٹ اور بائی ڈے، رات کو یا دن کو آ گیا اس پر ہمارا حکم، ہمارا حکم آ گیا اس پر رات کو یا دن کو. اتنے خوبصورت کھیت ہیں، اتنے خوبصورت سب کچھ تیار. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا اینڈ وی میڈ اٹ لائک اے ہارویسٹ، اینڈ وی میڈ اٹ لائک اے ہارویسٹ، یعنی کہ سب کٹ چکا ہے، سب ختم ہو گیا، تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی. تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی یا کٹا ہوا فصل، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے برابر کر دیا. ایز اف، کدھر ہے، کَأَلَّمْ تَغْنَا بِالْأَمْسِ، ایز اف، کَأَلَّمْ ایز اف، ناٹ تغنا، it had flourished یا it was giving فائدہ، جو بھی آپ کہہ لیں، اسے اویل کر رہے تھے، بالامس the day before، as if it had not flourished the day before. بہت ہی ڈراؤنا ہے. came to it our command by night or by day، یعنی سب بالکل کھیت تیار ہے. and we made it as a harvest as if it had not flourished the day before. اردو میں آ گیا اس پر حکم ہمارا رات کو یا دن کو، تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی، گویا کہ نہیں وہ بسی تھی کل، یا کبھی بھی نہیں بسی تھی. کل کا مطلب امس کا مطلب پاسٹ میں. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك like that یا like this نفصل we explain الآيات the signs لقوم يتفكرون for a people who reflect. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر اور تفکر کرتے ہیں. اس کی بھی دیکھ لیں، اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بیوٹیفل ایک طریقے سے اگزامپل دی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ پیرابلس بھی بتاتے ہیں، اگزامپلس بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا کی نیچر کیا ہے، اتنی ٹیمپرری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ اس دنیا کی نیچر کو، اس دنیا کی لائف کو ماؤن یعنی پانی سے کمپیئر کر رہے ہیں. یہ پوری ہماری جو زندگی ہے، بس سمجھ لیں کہ پانی کی طرح ہے. پانی آتا ہے آسمان سے، وہ گرتا ہے، اس سے پلانٹس گرو کرتے ہیں، اس سے کراپس فلرش کرتے ہیں. لیکن پلانٹس کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ پلانٹس کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ جتنی ہماری زندگی ہے اس سے بھی کم. پلانٹس کی بہت چھوٹی لائف ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی پلانٹس گرو کرتے ہیں، یا وہ انسان کا یا ہیومن بینگز کا کھانا بن جاتا ہے. اٹ بیکمس فوڈ فار ہیومنز اینڈ فار اینیملز. جس طرح رین جو ہے وہ بھی لائف، وہ لائف دیتی کس چیز کو؟ ارتھ کو. جب پانی آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارتھ فلرش ہو جاتا ہے نا، تمام چیزیں. تو دنیا بھی اسی طرح اپیئر ہوتی ہے ہمیں ایز بیوٹی، ایز سکسیس. او یہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل گیا، انجوائمنٹ مل گئی، متاع قلیل ہمیں مل گئی، اور جو ہے یہ سکسیس مل گئی ہے، ہم فلاح پا رہے ہیں، ہم تو بڑے اونچے اڑ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اور ہم دندناتے پھریں گے، اور ہمیں لگے گا کہ سب کچھ ہمیں مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. یعنی لینڈ جب بالکل گرین ہو جاتا ہے، جب کلرفل ہو جاتا ہے، جب بیوٹیفل ہو جاتا ہے، جب بلومنگ ہو جاتا ہے، جب اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، جب اس کو دیکھ کے دل خوش ہو رہتا ہے، اور لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لوگ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. جو پلانٹرز ہوتے ہیں، جو فارمرز ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں فل کنٹرول ہے اب اس کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ویلتھ ہے، یہ تو ہماری دولت ہے، اب ہم یہ بیچیں گے، اب ہم اس سے کمائیں گے، ہماری پراسپیرٹی، یہ ہمارا پاور ہے، یہ ہمارا ہیلتھ ہے، یہ ہمارا سکسیس ہے، یہ ہماری بیوٹی، ہر کچھ. تو لوگ اپنے آپ کو بہت سیکیور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سیلف سفیشینٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب تو ہمارے پلانٹس بالکل ریڈی ہیں ہارویسٹ کے لیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سڈنلی جب میرا کمانڈ آ جاتا ہے، رات ہو یا دن ہو، ایک تھنڈر بولٹ آتا ہے، ایک سٹارم آتا ہے، ایک بجلی آتی ہے، ایک کڑاکا آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کر سکتا ہے، جبھی بھی کیا اللہ نے کیا. وہ جو فلرشنگ لینڈ تھا جس پہ ہم اتنا غرور کر رہے تھے، جس پہ ہم اتنا خوش ہو رہے تھے، جس پہ ہم اپنی لائف کو ڈیپینڈ کر رہے تھے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اٹ نیور فلرشڈ، اٹ نیور ایگزسٹڈ. تو یہ ایک، اگر کسی، آپ سوچیں کہ جب ایک سڈن ڈیتھ ہوتی ہے کسی کی بھی،
اپنے کسی ڈیئر ون کی یا کسی کی بھی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو چلتا پھرتا انسان چلا گیا. اسی طرح لاس آف ویلتھ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اتنا اچھا ہمارا بزنس تھا، سب کچھ تھا، ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہماری جاب چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنی اچھی جاب تھی، میں تو اتنا ٹھیک ٹھاک کما رہی تھی، یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیں اتنے لوگ لے آف ہو رہے ہیں، اتنے لوگ لے آف ہو رہے ہیں یہاں بھی، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. میں تو ان کے بھی بیٹھ کے وہ ابھی مجھے روبینہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالتی رہتی ہیں تو آپ کی بیماریاں اور بڑھیں گی. تو ٹینشن تو ہوتا ہے نا، میرا ٹینشن نہیں بٹ میرا دل تو ہے نا، یہی سوچتا ہے اللہ اس کی نوکری چلی گئی، اللہ اس کا جاب چلا گیا، اس کی بزنس خراب ہو گئی، اس کا فلاں مر گیا، اس کا فلاں بیمار ہے. تو ہمارا دل درد والا دل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ درد دل تو ہے نا ہمارے اندر. تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ پاور جو ہمارے پاس ہے، وہ جو سب کچھ ہر چیز مطلب. تو یہ ایک بہت پاورفل فریز ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت جلدی چینج ہوتی ہے. کل کوئی چیز سکسیسفل تھا، آج وہ سکسیس ختم ہو جائے، اٹ کین بیکم اے فیلئر، اٹ کین جسٹ ڈس اپیئر. کوئی بھی چیز اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے، نہ میں پرماننٹ ہوں، نہ آپ ہے، نہ کسی کی سکسیس، نہ کسی کا فیلئر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں اسی طرح کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ اپنی سائنس کو، اپنی آیات کو کلیئرلی ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ یتفکرون، جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو تدبر اور تفکر کرتے ہیں. اونلی دے ول انڈرسٹینڈ. جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ورلڈلی لائف ہے، اس سے ہم کو دل نہیں لگانا ہے. یہ پرائیڈ جو ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمبل رہنا ہے. ہمیں فوکس کس پہ کرنا ہے؟ آخرت پہ کرنا ہے. ہر بات میں آپ یہ سوچیں آخرت میں یہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں نے آج یہ کپڑے پہنے، یہ مجھے آخرت میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں نے آج گھر کی سیٹنگ چینج کی، مجھے آخرت میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں نے آج کیا کیا، اور کیا چیز یاد کر سکتی ہوں، میں مال میں جا کے پھر کے آ گئی، مجھے وہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا آخرت میں. جب آپ سب چیزوں کو سوچیں گے نا، آپ کو لگے گا ان میں سے تو کوئی چیز بھی مجھے آخرت میں کام نہیں آئے گی. ہاں میں نے کپڑے پہنے، اور اگر میں نے اسلامی طریقے سے پہنے تو ہاں یہ مجھے کام آئے گا. لیکن میں نے بہت شوشہ والے بھی پہن لیے، بہت سستے بھی پہن لیے، بہت خراب بھی پہن لیے، اور ایک ہی میں ابایا کو گھسیٹتی رہی، تو کیا مجھے آخرت میں کوئی گناہ ملے گا؟ نہیں، نہیں ملے گا. ہمیشہ ہمیں گریٹیٹیوڈ، شکر ادا کرنا، ہیوملٹی رکھنی ہے. پراؤڈ نہیں ہونا ہے، پرائڈ ہم میں نہیں آنا، کنسیٹ اینڈ پرائڈ. ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ورلڈ کی لائف جو ہے ٹیمپرری ہے، بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، سکسیس بھی ختم ہو جاتی ہے، اچانک بھی ختم ہو جاتی ہے. اور ہمیں جو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ وی آر ان کنٹرول، وی آر ان کنٹرول، ابھی ہماری کھیتی بڑھ گئی، ابھی ہمارا جاب اچھا چل رہا ہے، ہماری بزنس اچھی چل رہی ہے، وہ ایک ایلیوژن ہے، وہ ہمارے آگے ایک دھوکہ ہے، سمجھ لیں ایلیوژن ہے بالکل. ٹرو اسٹیبلٹی کہاں ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم ریفلیکٹ کریں، اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں اللہ کی آیات پہ، تو اس سے ہمارا ایمان سٹرینتھن ہوگا، مضبوط ہوگا. ہمیں اللہ کی بلیسنگز کو انجوائے کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ناشکری کریں، ہم نے انجوائے کرنا ہے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اور شکر کرو. تو ہمیں ٹیمپریری تھنگ سے، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ٹیمپریری تھنگ سے اٹیچ نہیں ہو جانا ہے. ہم لوگ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی ہم اتنے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے بچوں سے بھی. یہ بات مجھے ابھی یاد آئی کہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ ہمیں ہمارے بچے، لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے علاوہ ہماری دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے بچے اور بچوں کے بچے. اور مجھے میرا بیٹا منع کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے آپ یہ سب کیوں سوچتی ہیں نا، اتنی دیر میں جب آپ یہ چیزیں سوچتی ہیں اور آپ بچوں میں دل لگا کے بیٹھتی ہیں اور بچوں کی تصویر دیکھتی ہیں اور بچوں کی ویڈیو دیکھتی ہیں، آپ 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لیں. تو باقی 2 آیتیں قرآن کی پڑھوں گی تو ایٹ لیسٹ اٹ ول برنگ می کلوزر ٹو اللہ، ناٹ تھنکنگ اباؤٹ مائی چلڈرن آل دا ٹائم. دل تو ہمارا لگا ہوا ہے، یہ بچوں میں ہی اٹکا ہوا ہے، اور بچوں کے بچوں میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو کہ اللہ کے آیات کو تدبر اور تفکر سے ڈیپلی اس کو ریفلیکٹ کرے، اور ہم پرائیورٹائز کریں اپنی آخرت کو. بس دنیا میں جو چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کو میں ہم اتنا اپنے آپ کو گم نہ کرتے، بس لاسٹ نہ ہو جائیں. آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ویری کلیئر، ویری سمپل، کہ واللہ اینڈ اللہ یدعو، ہی انوائٹس، الی دار السلام، ٹو دا ہوم آف پیس. دار کا مطلب ہے ہوم، سلام کا مطلب ہے پیس، یعنی کہ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اور وہ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And he guides, يَهْدِي, he guides مَن يَشَاءُ, whom he wills, إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, to a path which is straight. To a straight path، صراط مستقیم، to a straight path، to a path straight. اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف.
आफ्टर डिस्क्राइबिंग, अल्लाह ताला ने वो जो टेम्परेरी नेचर ऑफ द वर्ल्ड का बताया ना कि वर्ल्डली लाइफ क्या है, 20 आया नंबर 24 में अभी जो हमने पढ़ा, अल्लाह ताला शिफ्ट कर रहे हैं उसको, हमारी फोकस को, टू समथिंग विच इज़ एटर्नल, विच इज़ एवर लास्टिंग। ये दुनिया तो है, अल्लाह ने दी, अल्लाह ने ज़िंदगी भी दी, अल्लाह ने इसमें बहुत नेमतें भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह बुलाता किस तरफ है? वल्लाहु यदउ, अल्लाह ताला इनवाइट करता है। ये एक्सप्रेशन आप देखें कितना ब्यूटीफुल है। अल्लाह ताला फोर्स नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला इनवाइट कर रहा है, आ जाओ। ये इनविटेशन है सिर्फ मुझे ही आपको नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए है। अल्लाह ताला अपनी मर्सी बता रहा है, अपना रहम बता रहा है, अपना लव बता रहा है, अपनी जेनरोसिटी बता रहा है कि आप लोग आ जाए मेरे पास। ही इज़ द क्रिएटर, उसने हमें बनाया है, वो हमको दुनिया में भी सक्सेस देता है, आखिरत में भी, और वो हमें कह रहा है कि आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि इटर्नल सक्सेस क्या चीज़ है। तो हमें कहाँ बुला रहा है? इल्ला दार सलाम। हम क्या कहते हैं? वल्लाहु यदउ, अल्लाह हमें इनवाइट कर रहे हैं। और हमें जब कोई इनविटेशन दुनिया में देता है हम तो बड़े बन ठन के चले जाते हैं, जब अल्लाह इनवाइट करता है तो हम क्यों पीछे रह जाएं? नहीं, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। इला दार सलाम, टू द होम ऑफ पीस, यानी जन्नत। अल्लाह ताला क्यों उसको होम ऑफ पीस कह रहे हैं, क्यों उसको दारुसलाम कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई फियर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, कोई खफगी नहीं है, कोई दिल को कोई बेचैनी नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डेथ नहीं है, वहां पर मौत नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। अब ऐसी जगह दारुसलाम नहीं है तो और क्या है? कंप्लीट पीस है वहां पर। फिजिकली भी पीस है, कोई बीमारी नहीं, इमोशनली भी हमको सुकून है, स्पिरिचुअली भी हम अल्लाह के घर में है। ये एवर लास्टिंग गिफ्ट्स हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं अल्लाह की तरफ से। कहाँ पर है? आखिरत में है। और फिर अल्लाह ताला इसके अलावा ये भी कहता है यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अगर हम अल्लाह के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है? हमें स्ट्रेट पाथ की तरफ चलाता है। व्हाट इज द स्ट्रेट पाथ? तौहीद। इट इज फॉलोइंग द ट्रूथ, इट इज ओबीडियंस टू अल्लाह। हम अल्लाह की अताअत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, और हमारी लाइफ किस तरह गुजारते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। अगर आपको एक चीज पता चल जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ऑथेंटिक हदीस है, तो आप उसको फॉलो करें जितना कर सकते हैं। और अगर हमें पता नहीं चलता है कि इसकी, या हम उसकी ऑथेंटिसिटी को ढूंढना चाहिए। रोज कोई ना कोई ऐसा फॉरवर्ड कोई भेज देता है कि जिसमें लिखा होता है ये करें। किसी ने मुझे फॉरवर्ड भेजा, मेरा मूड इतना खराब हो गया, आप यकीन करें मेरा दिमाग जैसे फट जाता है ना, वो फट गया कि आप ये चीज पढ़ें। अभी मैंने सिर्फ टाइटल देखा है, आप ये पढ़ें तो आपको 10 हज और पता नहीं कितने पता नहीं कितना हजार, पता नहीं कितने सालों का सवाब मिलेगा। एक चीज पढ़ने से इतना मिल जाता है। तो फिर क्यों इंसान हज करे, क्यों इंसान ये करे? बस अंदर पता नहीं क्या था, लेकिन ये भेज जब देते ना, मैं शुरू में देखती हूँ ना, ऊपर से हेडिंग देखती हूँ, मैं कहती हूँ उफ, ये तो मैंने नहीं सुनना है। और फिर कभी कोई पाकिस्तान से, कोई ये तो किसी ने यहाँ से भेजा था तो पाकिस्तान का ही शायद, और फिर एक और पाकिस्तान से किसी ने कुछ और भेज दिया। उनको मैंने कहा ओनली फॉलो द सुन्ना, प्लीज मुझे ये सब ना भेजा करें। तो गाइडेंस जो है, वो हिदायत जो है, वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, मेरे लिए और आपके लिए और सब लोगों के लिए एक गिफ्ट है। जो हिदायत पर है, समझ लें कि अल्लाह की तरफ से ये हम पे एक एक गिफ्ट मिला हुआ है, एक रहमत है हमारे ऊपर, एक ब्लेसिंग है। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, उस हिदायत के साथ कुछ कंडीशंस हैं। नंबर वन, कि हमें सिंसियर होना है, उस हिदायत को हमने सीख करना है। अल्लाह ताला हम पे फोर्स नहीं करता है कि तुम हिदायत पे बच जाओ, बस तुम हिदायत पे आ जाओ। हमें रिफ्लेक्ट करना है। किस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना है? अल्लाह की किताब पे, अल्लाह के मैसेज पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे रिफ्लेक्ट करना है। और फिर देखना है कि हमने गाइडेंस किस तरह हासिल करनी है। अगर हम अल्लाह की तरफ टर्न करेंगे, अगर हम फर्दर गाइड होना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला हमें और गाइड करेगा। और कई दफ़ा ये चीज़ भी हदीस में रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी मैं रिपीट करूँगी, मेरा दिल चाहता है जब कॉन्टेक्स्ट आता है। तो वो फेमस हदीस कुदसी जो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने इसी तरह हूँ जिस तरह मेरा स्लेव मेरे बारे में सोचता है, जिस तरह मेरा बंदा, मेरा गुलाम मेरे बारे में सोचता है, और मैं उसके साथ हूँ अगर वो मुझे याद करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ। वो मुझे अपने अंदर याद करता है, अपने दिल से याद करता है, मैं भी उसे याद करता हूँ, अल्लाह भी हमें याद करता है। अगर वो अकेले में मुझे याद करता है तो मैं भी अकेले में उसको याद करता हूँ, और अगर वो एक ग्रुप में मुझे याद करता है तो मैं भी एक ग्रुप में उसे याद करता हूँ, जो उस ग्रुप से बेहतर है जो उसके पास है। कौन सा ग्रुप है? अल्लाह के पास। अल्लाह के पास ग्रुप है, फरिश्तों का ग्रुप है।
ہم اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں اکیلے میں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے اکیلے میں. اگر ہم ایک گروپ میں جیسے ہم لوگ، میں اور آپ یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے، ہمارے اس گروپ کو اللہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. اور کن لوگوں کے سامنے یاد کر رہے ہیں؟ ہم سے بیٹر گروپ میں، مجھ سے اور آپ سے وہ بیٹر ہیں، وہ فرشتے ہیں. تو اور پھر اللہ تعالیٰ، یہ ابھی ختم نہیں حدیث، اگر وہ میری طرف ایک سپین آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے سمجھ لیں، تو میں اس کے پاس ایک کیوبٹ جاتا ہوں. مطلب اگر وہ میرے پاس ایک پام کے برابر، ایک بالش کے برابر، تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف آگے جاتا ہوں. اور اگر وہ اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے، ایک کیوبٹ کے برابر آتا ہے، یا ایک مطلب ایک کیوبٹ سمجھو ایک جانماز کے برابر اگر یا ہاتھ کے برابر آتا ہے، تو میں دونوں ہاتھ اسٹریچ کرتا ہوں. آئی گو اے ڈسٹینس آف نہیں آئی گو اے ڈسٹینس آف ٹو آؤٹ اسٹریچڈ آرمس نیئرر ٹو ہم. ٹو آؤٹ اسٹریچ آرمس جتنا بھی بنتا ہے اتنا میں ایک ڈسٹینس اس کے پاس جاتا ہوں. وہ مجھ سے نزدیک آتا ہے، میں اور نزدیک جاتا ہوں. اور سب سے بڑھ کے اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں. اف ہی کمز ٹو می واکنگ آئی گو ٹو ہم رننگ. یہ بخاری میں ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، ہم اللہ کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ خود ہمیں آگے بڑھائے گا انشاءاللہ. ہم اس آیت سے کیا لیسن سیکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جنت کی کال جو ہے، جنت کی انویٹیشن سب کو دے رہا ہے، جنت کی اوپن انویٹیشن دے رہا ہے. ہمارا گھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا یہ ہماری ٹیمپرری ہے، یہ ڈسیپٹیو ہے، یہ illusion ہے. ہمارا گھر کا انشاءاللہ جنت میں، جہاں اٹرنل ہوگا، جو پیسفل ہوگا. اور ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ جو سکون ہے، جو سلامتی ہے، وہ ہمیں صرف اللہ کے پاس ہی مل سکتی ہے. یہاں ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سکون میں ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس جو سلامتی ہوگی نا، وہ اور کہیں نہیں ہوگی. اس جنت میں جو ہوگی وہ اور کہیں نہیں ہوگی. پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ بلیسنگ ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. ہمیں کنٹینیوسلی اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بس مانگتے ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سیدھے راستے پر چلا، ہدایت پر چلائے، آمین. آیہ نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اگر آپ نے میرا ابھی جو میں نے نیو مسلمس کو دیا تھا، ٹاک دی تھی آن تھرسڈے، میں نے آپ کے گروپ میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے گروپ میں، تو اس میں آپ دیکھیں میں نے اس کو کوٹ کیا تھا، سورہ یونس کی اس آیت کو کوٹ کیا تھا، کیونکہ وہ احسان پہ تھا. للذین احسنوا یعنی فار دوز ہو ڈو ایکسلنٹ، فار دوز ہو ڈو گڈ. الحسنہ ان کے لیے کیا ہے؟ از دا بیسٹ ریوارڈ. حسنہ ان کے لیے بیسٹ ہے. وزیادہ اینڈ مور، اس سے بھی زیادہ ہے. ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ. یرحق یعنی رحقہ یعنی کہ کور نہیں ہوتا ان کا، راہ قاف، رحقہ یرحق رحقن، رحقہ یرحق رحقن، یعنی اینڈ ول ناٹ، سب سے پہلے فار دوز ہو ڈو ایکسلنٹ از دا بیسٹ ریوارڈ، وزیادہ اینڈ ایون مور. اینڈ ناٹ ول کور دیئر فیسز، ولا ترحق وجوہہم، ناٹ ول کور دیئر فیسز قطر ولا ذلہ، any dust, any darkness, nor any humiliation. ذلہ یعنی humiliation. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے بہترین جزا ہے، جو کہ بہترین عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جزا ہے، جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جزا ہے. اور اس سے بھی زیادہ نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو. یہ کیا؟ قطر کا مطلب ہے، یعنی یہ قطر ملک کا نام نہیں، یہ قطر میں جو کہہ رہی ہوں اس میں غبار، کالک، سیاہی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ڈسٹ یا ڈارکنس. اور پھر اور ولا ذلہ، اور نہ کوئی ذلت یا نہ کوئی ہیوملیشن. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. دوز آر the companions of paradise and they in it will remain will abide, will remain. وہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کی تفسیر بہت ہی ایزی ہے کہ یہ آیا ایکسپلین کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ہوم آف پیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ احسان کر رہے ہیں ہر چیز میں، للذی احسنوا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی ورشپ بھی سنسیئرلی کرتے ہیں، وہ اللہ کے کمانڈ جو ہیں اس کو بھی فرمابرداری بھی اور اطاعت بھی اچھی طرح کرتے ہیں، بیسٹ طریقے سے. اور پھر وہ سنس کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. احسان تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میں نے پتہ نہیں آپ لوگ سن لیں وہ والا، اچھا ہے وہ لیکچر کہ جس میں نے دیا تھا کہ یو ورشپ اللہ ایز دو یو سی ہم. یہ حدیث جبریل کا ایک اور پارٹ ہے. اگر آپ نے لیکن آپ چونکہ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ شور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور حسنہ جو آتا ہے ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ جو بہترین کام کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی ان کے لیے ریوارڈ بھی بیسٹ ہے، ان کے لیے ریوارڈ بھی بہترین ہے. اس کے لیے ان کے لیے جنہ ہے، اس میں اٹرنل کمفرٹ ہے، پیس ہے، ہیپینس ہے، اور فری فرام آل سفرنگ. یہ سب ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. بس زیادہ اینڈ ایون مور. اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. دس از سو بیوٹیفل کہ اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں کہ مور کا مطلب کیا ہے، کہ آخرت میں جو جنت میں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا.
It will be the greatest joy and all of all the pleasures in Jannah. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو ان کو کوئی ڈارکنس کور کرے گی، نہ ان کو کوئی ڈسٹ کور کرے گا، نہ ان کو کوئی ذلت کور کرے گی، یعنی کہ ان کا ان کا رنگ بھی اچھا رہے گا، کھلا کھلا رہے گا. یہ ہمارے پاکستان کا گورا کالے کا رنگ نہیں ہے، اردو کا گورے کالے کا نہیں، مطلب انہیپینس نہیں ہوگی، ڈسٹریس نہیں ہوگی، خوشی خوشی ان کا چہرہ جو ہے بلوم کرے گا. اور جو ہیوملیشن ہے وہ ان کو نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ فیسز جو ہیں آخرت میں وہ ڈسٹریسڈ ہوں گے، فیئر والے ہوں گے، ہیوملیشن والے ہوں گے، شیم والے ہوں گے، لیکن جو بلیورز ہوں گے ان کے فیسز کیسے ہوں گے؟ برائٹ ہوں گے، شائننگ ہوں گے، پیسفل ہوں گے، ہیپی ہوں گے اور آنرڈ ہوں گے. ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ڈسگریس بھی نہیں ہوگی، کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ایمفسائز کرتی ہے کہ وہاں پر کوئی اٹرنل لائف ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی ڈیتھ نہیں ہے، کوئی لاس نہیں، کوئی سفرنگ. ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیڈز بہت اچھی ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں، ایکسلنٹ ڈیڈز ہیں، تو ہمیں اٹرنل سکسیس ملے گا. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، یہ جو ہمارا اردو کا احسان لفظ نہیں، جو احسان یعنی کہ اسٹیٹ آف احسان کو جو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہمیں دے گا جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اور گریٹسٹ بلیسنگ ہے، آنر آن دا ڈے آف ججمنٹ، یہ ہے کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ صرف ہمیں انوائٹ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار ریوارڈز کا بھی وعدہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محسنون میں سے بنا دے، ان میں سے بنا دے جو احسان کے اسٹیٹ کو پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آنر دے، یہ عزت دے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. آیت نمبر 27، وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ, but those who earned evil deeds, سیئات evil deed, جزاؤ the recompense, سیئۃ بمثلها, of an evil deed is like it, جیسے آپ نے ایک ایول ڈیڈ کیا اتنا ہی اس کا. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ and will cover them humiliation. ابھی آپ نے پڑھا اس میں کہ وہاں نہیں کور کرے گی ان کو ذلت، ان کو ڈارکنس، یہاں بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اور جن لوگوں نے کمائی برائیاں، کمائی کسب سیئات، کماتے ہم برائی کماتے ہیں نا، بدلہ برائی کا اسی کے برابر ہے، اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلت. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ, not they will have from Allah any asim, any protector, any defender. نہیں ہوگا ان کا کوئی اللہ کے مقابلے میں بچانے والا. کأنما اغشیت وجوہم, as if it had been covered. اغشیت یعنی کور کر لینا، کسی غشیہ، غین شین یا، اغشا یغشی اغشاءن، اغشا یغشی اغشاءن، افعال یعنی فارم 4، یعنی ایسا ہے جیسے کہ کور کر دیا وجوہم ان کے فیسز کو، as if it had been covered their faces قطعا من اللیل، with pieces from darkness. from the night ہے، اور مسلمن یعنی ڈارک، from the dark night, from the darkness of the night. دوبارہ کرتی ہوں، as if had been covered، اخشیت مجھول ہے، had been covered their faces with pieces، قطعا with pieces from من اللیل، from the darkness of the night، من اللیل مسلمہ. تو گویا کہ ان کے چہرے ڈھانپ دیے گئے ہوں اندھیرے سے، اندھیرے کے ٹکڑوں سے، رات کی سیاہ تہوں سے، یعنی لیئرز آ گئے ان کے اوپر، کور ہو گئے ان کا چہرہ کس چیز سے؟ اندھیرے کی ڈارکنس سے، پیسز آف ڈارکنس آف دا نائٹ. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، دوز آر دا کمپینینز آف دا فائر اینڈ دے ول ان اٹ ریمین ابائڈ. وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہت سمپل سے اللہ نے ڈسکرائب کیا، لیکن پھر بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈسکرائب کریے ان لوگوں کو. پہلے ہم نے اچھے لوگوں کا دیکھا، اب ان لوگوں کو جو کہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو اور پرسسٹ کر دیتے ہیں ایول میں. کسب السیئات، جو کہ ایول کماتے ہیں، their earnings they make is from in this life are evil. جو بھی وہ کماتے ہیں ایول طریقوں سے کماتے ہیں، ایول چیز کر کے کماتے ہیں. تو ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ ان کا بدلہ بھی جسٹس سے ہوگا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جسٹس دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سے اور زیادہ دے گا انشاءاللہ. کہ جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دیتا ہے، ڈبل سے بھی، ٹرپل سے بھی، جتنا اللہ کا دل چاہے سب کچھ دیتا ہے. لیکن ان لوگوں کی پنشمنٹ کو اللہ تعالیٰ ڈبل نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی جسٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ون سن ون پنشمنٹ، اگر فارگیون نہیں ہوا، اگر فارگیو ہو گیا ہو تو اس کو پھر وہ بھی نہیں ملے گا.
تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گڈس کو ملٹیپلائی کرتا ہے مینی ٹائمز، سبحان اللہ، ہی ڈز ناٹ ملٹیپلائی دا پنشمنٹ جو کہ ایول ڈیڈس کے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہیوملیشن ان کو کور کر دے گی آن دا ڈے آف ججمنٹ. وہ لوگ جو ہیں جو پرسسٹنٹ رانگ ڈوئرس ہیں، جو کہ مشرکین ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو سیئات کو کماتے ہیں، دے ول فیل شیم. دے ول شیم سے ان کا چہرہ جو ہے وہ ڈارک ہوگا، کورڈ ہوگا ذلت سے. ان کی ایروگنس جو اس دنیا کی ہوگی، یہاں پر ایروگنس تھے، یہاں پر تکبر تھا، وہاں وہ ذلت میں چینج ہو جائے گا. استغفر اللہ. ان کے پاس کوئی آنر نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی پرائڈ نہیں ہوگی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ما لہم من اللہ من عاصم. بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے کہ چاہے ان کے پاس یہاں پر ویلتھ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سٹیٹس ہو، فیملی ہو جو ان کو بچا رہی ہو، فالس گاڈز ہوں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں، ان سب کو یہ اس دنیا میں یوز کرتے ہیں نا فار پروٹیکشن. لیکن ان میں سے کوئی بھی پروٹیکشن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا سے ان کو نہیں بچا سکے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے جو چہرے پہ جو کورڈ ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے پیسز آف دا نائٹ ہیں، اور وہ بھی پیسز آف دا ڈارکنیس آف دا نائٹ. آپ امیجن کر لیں اس کو، صرف ہم تو میں امیجن کرتی ہوں تو مجھے کچھ ہو جاتا ہے. ڈیپ ڈارکنیس ہے، بالکل اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے، بالکل اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. بادل بھی ہیں، باہر نکلیں کوئی ستارے بھی نہیں دکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آپ کو ڈر لگ رہا ہے. پھر آپ کیا ہوگا؟ آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہوگا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہماری جو اندر اسپریچول ایمپٹینس ہے وہ ہو جائے گی وہاں پر. تو جو ہم نے بلیورز کا دیکھا کہ برائٹ ہوگا، آنرڈ ہوگا، وہ سب یہاں پر الٹا ہو گیا. اور یہ لوگ جیسے ہم جنت پہ رہیں گے انشاءاللہ، وہ ہمیشہ کے لیے ہیل فائر میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پرسسٹ کیا ان ڈس بلیف. یہ الٹیمیٹ لاس ہے نا، بالکل خسارہ ہے، ٹوٹل خسارہ. اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو جسٹس ہے وہ پرفیکٹ ہے، فیئر ہے اور ایگزیکٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اچھے کام کرتا ہے ان کو اس سے زیادہ دیتا ہے. اور اگر ہم سنس کریں گے تو ہیوملیشن جو ہوگی، ذلت جو ہوگی، وہ اگر ہم نے ریپینٹ نہیں کیا تو وہ ہمارا تقدیر ہوگی، وہ ہمارا مقدر ہوگی. اور ہمیں کوئی بھی اللہ کی اس ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں روک سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایروگنس جو یہاں پر ہے، ہم کو وہاں پر ذلت یا رسوائی ملے گی، ریگریٹ ملے گا. اور آخرت جو ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ بھی ہم کو وائزلی چوز کرنا ہے کہ ہمیں آخرت میں جنت چاہیے کہ جہنم چاہیے. آپ دیکھیں کلیئر کانٹراسٹ بٹوین آیا نمبر 26 اینڈ آیا نمبر 27. بلیورز کا اللہ نے کیا بتایا کہ ان کا بیسٹ ریوارڈ ہوگا اور زیادہ ہوگا. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں، بلیورز کا بیسٹ ریوارڈ ہوگا اور پلس زیادہ، مور ہوگا. اور جو غلط کام کرتے ہیں ان کا کیا ہے؟ ایکول پنشمنٹ، زیادہ نہیں دیں گے ان کو. ہمارے کیا ہوں گے انشاءاللہ بلیورز کے؟ برائٹ فیسز. ان کے کیا ہوں گے؟ ڈارکنڈ فیسز، بالکل اوپر چھائی ہوئی ہوگی ڈارکنیس. آنر ہمارے لیے، ان کے لیے ہیوملیشن ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک عزت ہوگی، ان کے لیے کیا؟ ڈسگریس ہوگا. پھر ہمارے لیے جنت ہوگی فار ایور، ان کے لیے جہنم ہوگا فار ایور. یہ دو آیتوں میں آپ دیکھیں کتنا کمپیئر کنٹراسٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. دونوں پارٹس اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا، مرسی کو بھی، جسٹس کو بھی، ہر چیز کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے ذلت سے، رسوائی سے، فیئر سے آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور ہمارے فیسز کو برائٹ کر دے ود ایمان. آمین. آیا نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ, and on the day we will gather them. نحشر حشر یعنی gather کریں گے ان کو، جمیعاً all together. ثُمَّ نَقُولُ, then we will say, لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, to those who associated partners, to those who did shirk, کیا کہیں گے؟ مَكَانَكُمْ, remain in your place. اس مکان پہ، اس پہ رک جاؤ. انتم و شرکاؤکم, you and your partners. دیکھیں کیسے مزے کی بات ہے. اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ, then زَيَّلْنَا کا مطلب ہے سیپریٹ کرنا. زا یا لام، زَيَّلَ یُزَيَّلُ تزیلن، زَيَّلَ یُزَيِّلُ تزیلن، تفعیل ہے، فارم 2. فَزَيَّلْنَا, then we will separate them, یعنی بینہم ان کے درمیان ہم جدائی ڈال دیں گے، سیپریٹ کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ, and will say their partners, مَا كُنْتُمْ ایانا تعبدون, وہ ان کے پارٹنرز ان کو کہیں گے not you used to worship us, تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. پھر ہم جدائی پہلے ہم کہیں گے یہاں پر آپ کھڑے رہو، پھر ہم جدائی ڈالیں گے. پہلے یہ تھا ان کو کہیں گے ایک جگہ پہ کھڑے رہو یہیں پر، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، ان کو سیپریٹ کر دیں گے. اور ان سے کہیں گے کون؟ ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری بات نہیں کرتے، نہیں تم کرتے تھے ہماری عبادت. تو اللہ تعالیٰ
डे ऑफ जजमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सब लोग गैदर्ड होंगे, कोई एब्सेंट नहीं होगा, मैं आप सब होंगे, बादशाह भी होंगे, लीडर्स भी होंगे, फॉलोअर्स भी होंगे, सब आर इक्वल बिफोर अल्लाह, सब वहाँ पर होंगे, कंप्लीट जस्टिस होगी एंड कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होगी। अल्लाह ताला कहेंगे जो लोग शिरक कर रहे थे मुशरिकीन को, उनको कहेंगे यहाँ रुक जाओ, स्टॉप वेयर यू आर, डू नॉट मूव, आप भी और आपके शरीक भी जो आपके पार्टनर्स हैं, यानी जिनकी आप वर्शिप करते थे इस दुनिया में, आइडल्स हो गए, स्टैचूज हो गए, फॉल्स डिएटीज हो गए, एंजल्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट को भी तो वर्शिप करते हैं ना ईसा अलैहि सलाम को, जो जिनको आपने रॉन्गली एलिवेट किया, सेंट्स हो गए, आपके जितने भी सेंट्स हैं, राइचियस पीपल जिनको आपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप ले लिया, इवन वर्ल्डली पावर्स जिनको आप वर्शिप करते हैं, या आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात जिनको आप अल्लाह के ऊपर रखते हैं, अल्लाह कहते हैं ना आपकी जो ये हवा जो है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, ये आपके इलाह बन गए। इन सब को अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उन सब के अल्लाह ताला कहेंगे कि आप मत हटो, इधर ही रहो सब के सब, वो और उनके आइडल्स जिसको भी वो रिलाई करते थे सब इकट्ठे होंगे, फिर अल्लाह कहते हैं हम उनको अलग करेंगे। ये सेपरेशन क्या है? ये सेपरेशन का मतलब ये है कि बिलीवर्स और डिसबिलीवर्स को अलग किया जाएगा। जो इमेजिन रिलेशनशिप होगी, जो जो ये लोग जिसको वर्शिप करते हैं वो अलग हो जाएंगे, फॉल्स डिएटीज अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, वो जो उनका एक कनेक्शन था, वो फॉल्स गॉड्स खुद ही डिस्टेंस हो जाएंगे, और ट्रूथ जो है वो सामने आ जाएगी, हकीकत सामने आ जाएगी, वो जो इल्यूजन था ना एक प्रोटेक्शन का, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। यानी उनके पार्टनर्स, उनके फॉल्स वर्ड्स कहेंगे कि तुम तो हमारी वर्शिप नहीं करते थे, हम वी नेवर आस्क्ड यू टू वर्शिप अस, हमें तो नहीं पता था कि आप हमें वर्शिप कर रहे हैं, हम तो इनोसेंट हैं, हम तो बरी हैं आपके एक्शन से। इवन जो आइडल्स, एंजल, सेंट सब जो बहुत इनोसेंट बन जाएंगे, और वो जिन लोग जो लोग शिरक करते हैं उनका रिग्रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम इससे क्या सीखते हैं कि शिरक जो है वो ह्यूमिलिएशन होगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। हम ये सीखते हैं कि जो फॉल्स सपोर्ट जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, हमारे अपने फॉलोअर्स को छोड़ देंगे। हम ये सीखते हैं कि हम सब इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस के लिए। और हम ये सीखते हैं कि दुनिया में तो हम फॉल्स सपोर्ट पे रिलाई कर लेते हैं, अपने वेल्थ पे, अपने इस पे, अपने उस पे, अपने लॉयर पे, अपने किस पे, हर चीज़ पे। आखिरत में क्या होगा? ये सब कोलैप्स हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह विल रिमेन। अल्लाह, इससे ये भी होता है कि ओनली अल्लाह डिजर्व्स वर्शिप। तौहीद इज़ द ओनली ट्रू सिक्योरिटी। अगर हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाएं तो हमारे लिए वही सिक्योरिटी है। इसलिए हमें अपने इंटेंशंस को भी प्योरीफाई करना है, अपनी वर्शिप को भी प्योरीफाई करना है। अल्लाह हम सबको, हमारे दिलों को तौहीद पर कायम रखे, और हमें हर किस्म के शिरक से हमेशा बचा के रखे। आया नंबर 29, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम ग़ाफ़िलीन। फ़कफ़ा लगाफ़िलीन, फ़कफ़ा, so sufficient is billahi is Allah, so sufficient is Allah shahidan as a witness bainana wa bainakum, between us and you, in kunna an ibadatikum ghafilin, if in kunna, that we were of your an ibadatikum, of your worship, la ghafilin, surely you're certainly unaware. So sufficient is Allah as a witness between us and you, and that we were of your worship certainly unaware. बस काफ़ी है अल्लाह गवाह के तौर पे हमारे और तुम्हारे दरमियान, बेशक हम थे तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर, यानी हम गाफिल थे, गाफिलून, हम गाफिल थे, हमें नहीं पता था कि तुम हमारी इबादत कर रहे हो। वो लोग जिनके पीछे आप अभी पागल हो रहे, वो मुशरिकीन जो कि अपने आइडल्स को, अपने सब को, या मुसलमान जो अपने सूफी सेंट्स को, जो अपने कहते हैं कि हमारे सेंट हैं, हमें बचाएंगे, नौजुबिल्ला, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर वो दुनिया में तो आप रिलाई कर लेंगे, उन पे, लीडर्स पे भी रिलाई करेंगे, पावरफुल पीपल पे भी, आप एंजल्स पे भी रिलाई करते हैं, कुछ लोग जिन्स के सपोर्ट मांगते हैं, कुछ लोग रूहों से सपोर्ट मांगते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने फोर फादर्स का नाम यूज़ करते हैं कि भाई हमारे आबा अजदाद हैं, हम इस फैमिली के हैं, उस फैमिली के हैं। कुछ लोग जो है वो प्रॉफिट से मांगते हैं, और कुछ लोग जो है वो सेंट्स से मांगते हैं। ये सब जो है यहाँ पर दुनिया में, इनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, मैं और आप नहीं, अल्लाह ना करे तो वो, और ये सब एक शिरक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं डे ऑफ जजमेंट पे क्या होगा, वहाँ सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे और एक दूसरे को डिनाई करेंगे। जिस पे ट्रस्ट करते थे वो कहेंगे नहीं नहीं, हम पे क्यों ट्रस्ट किया, हम पे क्यों ट्रस्ट किया। हम तो, फिर क्या होगा, सबकी रिग्रेट भी बढ़ेगी, डिस्पेयर बढ़ेगी, मायूसी बढ़ेगी, हसरत बढ़ेगी, और फिर वो कि जिनको हमने पार्टनर्स बनाया था वो तो हमसे डिसोसिएट हो गए, वो तो हमसे अलहदा हो गए, और वो डिक्लेयर करेंगे कि अल्लाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान विटनेस है, हमने तो कभी आपको नहीं कहा था कि आप शिरक करो। जो मरा हुआ इंसान है वो आपको कैसे आके कहेगा कि आप मुझे पुकारो? नहीं, सेंट्स शायद कहते होंगे, यहाँ पर जो पीर बने हुए होते हैं, पीरी मुरीदी चल रही है, तो वो हो सकता है कहें, लेकिन आइडल्स कैसे हमें कहेंगे कि आप हमारी पूजा करो? नहीं है ना। एंजल्स कैसे हमें कहते हैं? नहीं है, कोई भी नहीं है, कैसे? कोई भी नहीं है।
تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں نہیں پکارا تھا، نہ ہم نے تمہاری ورشپ کو ایکسیپٹ کیا تھا. تمہاری ورشپ، تمہاری دعائیں، تمہارا جو ہمیں پریز، ہماری ایڈمیریشن، جو ہمارے لیے آفرنگس کرتے تھے، ہمیں جو گفٹس دیتے تھے، ہمارے لیے جو ریچولس کرتے تھے، ہمارے نام پہ دیگیں چڑھاتے تھے. داتا گنج بخش کے جا کے آپ دیگرے چڑھا رہے ہیں. تو وہ جو آپ سب کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب کے یہ کچھ بھی ہمیں تو نہیں پہنچا. کیا وہ قبر میں سے نکلیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے ہمیں یہ پہنچا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری ورشپ کرو. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سیکھتے ہیں بیسیکلی کہ پروٹیکشن جو ہے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے. صرف وہی ہمیں گائیڈنس بھی دے سکتا ہے، سیکیورٹی بھی دے سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے. کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اللہ کی ججمنٹ سے نہیں بچا سکتا، چاہے وہ ویلتھ ہو، آئیڈلس ہو، کچھ بھی ہو. اور کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر انٹرسیڈ بھی نہیں کر سکتا، سفارش یا شفاعت بھی نہیں کر سکتا. شرک جو ہے وہ ہیلپلیس، جو شرک کرتے ہیں نا، وہ آخرت میں لوگوں کو زیرو سپورٹ دے گا، ان کے گائیڈنس ان کو زیرو سپورٹ دے گا، یہ یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کر دیں، صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں، اور اسپیشلی جو الٹیمیٹ سکسیس ہے ان دا ہیئر آفٹر. آیہ نمبر 30، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون. ہنالک، there، تبلو will be put to test, will be put to trial. کل نفس ما اسلفت، every soul، کل نفس every soul، ما اسلفت which it for what it had done، for it what it had sent. سلف آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جو پہلے کر چکے ہیں، تو سین لام فا. اسلفا یسلفو اسلافن افعالون کا فارم ہے، فارم 4. سلفا اسلفا یسلفو اسلافن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے بھیج دیا، ہر نفس کو وہاں پر ایک ٹیسٹ ہوگا، ایک ٹرائل ہوگا، جو کچھ اس نے پہلے بھیج دیا. تو اردو میں ہے وہاں پرکھے جائیں گے، وہاں ان کی جانچ ہوگی ہر جان کی جو اس نے آگے بھیج دیا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، وردو اینڈ دے ول بی ریٹرنڈ، ردو یعنی واپس بھیج دیا جائے گا، الی اللہ ٹو اللہ، ٹو اینڈ ول بی ریٹرن ٹو اللہ، مولاہم الحق ہو از دا ٹرو اینڈ رائٹ فل ماسٹر، ہو از their مولا رائٹ فلی، اور لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، حقیقی رب ہے، ٹھیک ہے، حقیقی مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ and will be lost from them. lost from them. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ whatever they used to invent. افطرا یفتری افتراؤن، یہ تو آپ کئی افتراءن، یہ تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، افتعال ان کا ہے، فارم 8. اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ کرتے تھے، جھوٹ باندھنے یعنی گھڑتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. ضل ول بی لاسٹ، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، افطرا کرتے تھے، گھڑتے تھے اللہ پر یا اللہ کے میسنجر پر یا اللہ کے میسج پر، وہ سب گم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ وہاں پر کھل کے سامنے آ جائے گا. ہر سول جو ہے وہ اپنے نیچرز کو، اپنے ٹرو نیچر آف ڈیڈس کو جان جائے گا. وہ ریئلائز کرے گا کہ یہ تو ہماری ایک ایسی آؤٹ کم ہے جو کہ انیویٹیبل ہے. یہ آیت کیا کرتی ہے؟ ایمفسائز کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، الٹیمیٹ ٹروتھ، کہ ہم جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کو چھوڑو اور ڈے آف ججمنٹ کو سوچو، اس کو تم نے فیس کرنا ہے، تمہاری کانسیکوینس ہوگی، تم چاہے اچھے ایکشن کرو چاہے برے ایکشن کرو. جو تمہارے دنیا کے ایکشن ہوں گے، جو تم آگے بھیجتے ہو، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ and every soul کیا will return to God, their true master. وہ ماسٹر ہے جو کہ پروٹیکٹر ہے، جو رولر ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا، وہ رب ہے. اور باقی جو فالس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وہ فیل ہو جائیں گی، وہ گم جائیں گی. ان کے جو فالس ڈیٹیز ہیں وہ سب کچھ وہ ڈسپیئر ہو جائیں گے، وہ اپنے ورشپرز کو ابینڈن کر دیں گے. ان کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کو بچا سکے گا. جو انہوں نے فیبریکیٹ کیا تھا وہ کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر، وہ جو انہوں نے افطرا گھر لی تھی وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی ریئل ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ہم اس سے کیا سکتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹ ٹرائمف کس کا ہوگا؟ جو صحیح ایمان پہ ہوں گے، ٹروتھ پہ جو ہوں گے. اور اس لیے ہم کو فالس بلیفز پہ ہم کو ریمائنڈر ہے یہ کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی اللہ کو. جھوٹ گھڑنا بہت بڑی بات ہے. کوئی جھوٹ گھڑیں گے نا تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی نہیں، وہ کھل جائے گی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اور جو لوگ اس دنیا میں ڈینائی کرتے ہیں ٹروتھ کو، ان کو آخرت میں بہت بڑی ان کے لیے ایک ہارش ان کے لیے سزا تیار ہے. سمری دیکھ لیتے ہیں آج جو ہم نے پوری آیت 22 سے آیت 30 تک پڑھا. اللہ نے ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ اللہ تعالیٰ
22 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹریول کرنا چاہے لینڈ سے ہو چاہے سی سے ہو ہمیں سکھایا اور ہمیں ہمارے لیے ممکن بنایا. جب ہم انجوائے جب سیلرز ہیں جب وہ انجوائے کر لیتے ہیں فیوریبل ونڈس کو طیبہ جب کو دیکھ لیتے ہیں کہ بہت اچھی ہوائیں بہت اچھی ہیں تو وہ بہت ریجوائس ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی وائلنٹ اسٹارم آ جاتا ہے کوئی طوفان آ جاتا ہے اور وہ لوگ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی ہم ختم ہو جائیں گے پیرش کر جائیں گے اس نے ہمیں گھیر لیا تو اللہ کو مخلصین اللہ الدین اللہ سے وہ بہت مخلص ہو کے اللہ سے مانگتے دعوا اللہ. پھر جب اللہ تعالیٰ 23 میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ریسکیو کر دیتا ہے بچا لیتا ہے تو وہ پھر سرکشی اور بغاوت پہ چلے جاتے ہیں اور ظلم کرنے لگ جاتے ہیں دنیا میں. ان کے جو ظلم ہے الٹیمیٹلی کس کو ہارم کرتا ہے ان کے اپنے آپ کو. اور ان کا جو ورلڈی انجوائمنٹ ہے متاع جو ہے یہ بہت قلیل ہے ٹیمپرری ہے اللہ کے پاس جانے سے پہلے. 24 میں ہے کہ لائف ان دس ورلڈ جو ہے اٹ کین بی اللہ نے کمپیئر کیا کس کے ساتھ رین کے ساتھ کہ جب رین پڑتی ہے تو اس کے بعد لش ویجیٹیشن آ جاتا ہے اور اسے انسان بھی بینیفٹ کرتا ہے اور اینیملز بھی سب کو کھانے کو بھی مل جاتا ہے. لیکن سڈنلی جب اللہ کا کمانڈ آ جاتا ہے چاہے رات کو آئے چاہے دن کو آئے وہ ایسا ڈسٹروائے کر دیتا ہے اس کھیتیوں کو کہ وہ جو جیسے وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہ کیا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی ٹیمپرری ورلڈی لائف ہے ہم سے بھی زیادہ ان پلانٹس کی. پھر 25 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ہم کو کہاں انوائٹ کر رہے ہیں کدھر جنہ میں ہوم آف پیس میں. اور جو چاہے گا ہوم آف پیس کی طرف جانا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ خود بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف. 26 میں تھا کہ جو اچھے ڈیڈز کریں گے ان کا بیسٹ ریوارڈ کیا ہے جو بیسٹ ڈیڈز کریں گے جو احسان کریں گے تو ان کے لیے بھی احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے سورہ رحمان میں. تو ان کے لیے بھی احسان ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ان کی فیسز بھی جو ہوں گی اس میں بھی ہیوملیشن نہیں ہوگی ڈارکنس نہیں ہوگی جس طرح کہ ان کا بتایا دوسرے لوگوں کا ان کے وہ آگے آ رہا ہے کہ ان کے فیسز جو ہیں ان کے ہمیشہ سے برائٹ ہوں گے اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. 27 میں کمپیئر کیا ابھی میں نے پہلے بھی کمپیئر کیا کہ ان لوگوں کو جو کہ ایول کمٹ کرتے ہیں ان کی جو پنشمنٹ ہوگی ان کی ڈیڈ کے ایکویولنٹ ہوگی زیادہ نہیں ہوگا. فیئرنیس ہے جسٹس ہے اللہ تعالیٰ کی اور ہیوملیشن ان کو کور کر دے گی ایسے جیسے رات کی اندھیرا پن کے ٹکڑے ان کے چہرے پہ لگا دیے گئے اور کوئی ان کو اللہ سے پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا. نمبر 8 آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کو بلاؤں گا سب کو اکٹھے کروں گا اور مشرکین اور جو شرک کرنے والے اور جن کی شرک وہ کرتے تھے ان کو پہلے کہوں گا کہ تم اکٹھے ساتھ رہو اور اس کے بعد ان کو اکٹھے رکھ کے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. فضائی اللہ ہم ان کو الگ الگ کر دیے جائیں گے اور ان کو ایک دوسرے سے وہ ڈسوسیشن برتنے لگ جائیں گے. تو فالس آبجیکٹس 29 میں ہے کہ یہ جو فالس آبجیکٹس آف ورشپ ہیں یہ ڈکلیئر کریں گے کہ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں ورشپ کریں ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ آپ ہماری ورشپ کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہیں گے اللہ تو وٹنس ہے نہ ہم نے آپ کو کہا اور نہ ہم نے آپ سے مانگا. لاسٹ آیت تھی آیت نمبر 30 کہ اس مومنٹ پہ سب سولز کو ریئلائز ہوگا اس ٹروتھ کا کہ ہم نے کیا ہم نے کیا بھیجا اپنے آگے. سب ریٹرن کیے جائیں گے اللہ کی طرف جو اللہ جو ٹرو ماسٹر ہے ٹرو مولا ہے ہمارا اور جو فالس گاڈ جو ہیں وہ سب ڈس اپیئر ہو جائیں گے وہ سب لاسٹ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو غور سے پڑھیں تفکر کریں تدبر کریں اور ہم وہ کام کریں جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے اور ہمیں اس کام سے بچا کے رکھے جس سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے ہمیں بچنے کو کہتا ہے. چلیں کوئی کویسچنز پلیز. نسرین مجھے ایک کوشچن تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ڈیٹیز یہ لوگ جو مشرک لوگ جو ورشپ کرتے اور اپنے مسلم کیا بولیں گے مسلمان لوگ جو جا کے درگاہ پہ یہ جو کرتے ہیں سیم تھنگ ایسوسیٹ سیم تھنگ same thing that's what so سیم is the punishment same for both of them آف کورس دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہے ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ان کا ایمان نہیں تو ایمان کا بھی اور اعمال کا بھی. ہمارے پاس کیا ہمارا ایمان ہوتا ہے ہم ایمان کو یوز نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی پوری طرح سے اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں سو دے بیکم آر انٹرسیسرز وداؤٹ بینگ دی yes انٹرسیسرز. yes یہ شرک ہے exactly نا وی آر ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ کہ اللہ تو ہمیں کر رہا ہے. اور پھر یہ لوگ بھی یہی جواب آپ دیکھیں گے آگے بھی ہم نے شاید پہلے بھی پڑھا تھا آگے بھی آئے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بت ہیں یا جو بھی ہے جن کو بھی دے آر آور انٹرسیسر ود اللہ exactly ہمارے بھی یہی کہہ رہے ہیں نا yep کہ yep یہ ہماری سفارش کریں گے یہ قبر میں. ایک آدمی کا میں سن رہی تھی پتہ نہیں کافی سال ہو گئے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ فکر نہیں کریں میں قبر میں آپ کے لیے جواب دوں گا. اب یہ سوچیں yeah وہ دنیا آدمی زندہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو yeah ایسے بھی لوگ ہیں نا جو زندہ بھی ہیں پیر بنے ہوئے ہیں پیری مریدی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں.
تو بس یہ سب یہ شرک ہی ہے ایک طرح کا. جی اور Okay. کوئی سوال؟ اگر سوال نہیں تو میں ایک چیز بتانا چاہ رہی تھی. نصرت کا ایک دن سوال تھا تھوڑے دن پہلے اور اس کا میں نے جواب دیا تھا. اس نے دعا کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. اور اس نے یہ پوچھا تھا کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے لیے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہر وقت اپنے والدین کے نام جو بھی صدقہ کرتی ہیں وہ والدین کا نام لیتی ہیں نا، کہ میرے والدین کے لیے، میرے والدین کے لیے. تو کہتے ہیں پھر ہم اپنے لیے کیسے کریں گے. تو دیکھیں جو بھی آپ خود صدقہ کر رہی ہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو خود کر رہی ہیں اس کا ثواب تو آپ کو مل ہی رہا ہے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس لیے کریں کہ آپ صدقہ دینا چاہ رہی ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہر چیز کا جو ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوگا تو آپ کے گناہ معاف کر دے گا. تو ساتھ آپ کے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں جگہ دے اور اللہ کا دیدار نصیب فرما دے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. لیکن جب آپ والدین کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اسپیشلی کہنا پڑتا ہے کہ والدین کے لیے. تو اس وقت کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں، ڈیوائڈیڈ ہیں اسکالرز، زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب وین یو آر میکنگ اٹ اے صدقہ فار یور پیرنٹس دین دے ول، ان کو جو ہے وہ ان کو صدقہ جاریہ جو آپ کہتے ہیں ان کو ملے گا، یا جو ان کے بچے جو ان کے لیے کریں گے ان کو ملے گا. اس میں قرآن پڑھنے کا نہیں کہہ رہی ہوں، اس میں یہ کہہ رہی ہوں صدقہ دینے کا کہہ رہی ہوں. تو پھر آپ اپنے لیے بھی کچھ دیں، جو بھی ایکسٹرا، مطلب کچھ والدین کے لیے دیں کچھ اپنے لیے دیں. لیکن بیسٹ تھنگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. تو بیسیکلی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ 2 دعائیں تو مجھے پتہ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 2 تو معلوم ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا بس یہ بہت بڑی دعائیں، کیونکہ قرآن میں کلیئر لکھا ہوا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. والدین آپ کے زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں یا آپ ان کے لیے دعا کریں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ میرے جو ابھی جو میں نے آپ کو پوسٹ کیا ہے جو میرا نیو مسلمز کا، اس میں بھی میں نے کہا کیونکہ نیو مسلمز ہیں ان کے والدین تو مسلمان ہیں بھی نہیں بہت ساروں کے، تو میں نے کہا ایون اف یور پیرنٹس آر ناٹ مسلمز میک دس دعا. کیا پتہ کہ وہ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات یہ تھی. پھر دعا کرنے کے طریقے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو اتنا لمبا سکھایا جاتا ہے کہ ہم پہلے اللہ کا نام لیں، اللہ کی پریز کریں، پھر ہم درود شریف پڑھیں اور پھر ہم دعا کریں ورنہ ہماری دعا ہینگ ہو جائے گی. شاید انہوں نے لفظ ہینگ کا نہیں یوز کیا لیکن نارملی لکھا ہوتا ہے کہ ہماری دعا بیچ میں رہ جائے گی، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گی. تو اس پہ جو ہے اسکالرس کا میں نے سب کا پڑھا دیکھا اس دن. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہم جو نماز میں کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سب کچھ، پھر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان رب، سب کچھ ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سب کچھ پڑھتے ہیں. تو یہ سب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے. پھر اللہم صلی علی محمد ہم درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہم درود شریف کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا رب اجعلنی، یہ جتنی بھی دعائیں آپ قرآن کی یہ سب کریں. اور پھر یہ بھی کریں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے عبادت بھی کر سکیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکیں. تو یہ ایک طریقہ ہے نماز میں. پھر میرے بیٹے نے کہا آؤٹ سائڈ دا نماز وہ اور کچھ اور جو اسکالرس ہیں وہ بھی از ون آف دیم، جو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ضروری رکھنا نہیں ہے نا، اس کو ضروری رکھنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کی دعائیں سنیں تو قرآن کی دعائیں میں جو پیغمبروں نے دعائیں کی انہوں نے خود ہی کر دیا. اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کیا لیکن انہوں نے اللہ کی تعریف کر کے نہیں شروع کیا. آپ جتنی بھی قرآنی دعائیں دیکھیں گے اس میں بس اچانک دعا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، یہ دعا کی، یہ دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کی بھی دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، سب کی ڈائریکٹ دعا ہے کہ اور یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ڈزنٹ سے دیٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ پہلے اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعائیں کی اس میں بھی حدیث کوئی ایسی ملتی نہیں. ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ، نصرت کو ابھی میں بتانا چاہ رہی ہوں، آپ سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر بھی اسکالرس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اٹس ناٹ obligatory، اٹس ناٹ مینڈیٹوری، بٹ اٹس بیٹر کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ دعا کر رہے ہیں تو مائٹ از جو قرآنی دعائیں وہ تو قرآنی دعائیں، اس میں تو ہم ایڈ نہیں کر سکتے. تو آپ جو خود سے دعا کر رہے ہیں تو اگر آپ اس سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ دیں، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ دیں، یا کچھ بھی سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ کی تعریف کر لیں. پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری درود شریف اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کہہ دیں. تو بس اتنا بھی کافی ہے. اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. اٹ از گڈ، اٹ از ریکمینڈیڈ، اٹس ناٹ بیڈ، دیر از نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ. اللہ کا نام اور رسول کا نام، رسول پہ درود بھیجنا تو خراب ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. لیکن اس کو کنڈیشن نہ بنا لیں. یہ مت سوچیں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میری دعا بیچ میں رہ جائے گی.
وہ صحیح نہیں ہے بات. سو اٹ از ناٹ مینڈیٹوری, اٹس ناٹ obligatory. میں نے اپنے ٹیچر سے بھی پوچھا, شریعہ ٹیچر سے, اور انہوں نے کہا کہ اٹ از گڈ اف یو آر ڈوئنگ اٹ بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. تو یہ ہمیں ایک کلیریفیکیشن مجھے نزہت کو کرنی تھی, ایک ہفتہ ہو گیا اس کو یہ کلیریفیکیشن کرتے کرتے, میں کر ہی نہیں پا رہی تھی. اور دوسری بات یہ اللہ کے نام لے کے, یہ بھی جو آپ کو اگر 99 نیمز بھی یاد ہیں یا 100 اینڈ سم تھنگ نیمز بھی اگر آپ کو یاد ہے اللہ کے, تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ میں اب شروع ہو جاؤں سارے نام 19 کر لوں اور اس کے بعد میں دعا مانگوں, بیکاز اٹس جسٹ لائک ریپیٹنگ اللہز نیمز. اس میں بھی اسکالر سب یہ کہتے ہیں کہ وین یو آسک اللہ, آسک ود دا نیم دیٹ از مور ریلیونٹ. آپ اگر شفا مانگ رہے ہو تو آپ اللہ انت شافی, آپ مجھے شفا دے دیجئے. اگر آپ صرف یہ کہے گا انت شافی انت شافی, تو اس سے پہلے دعا نہیں ہے نا, تو دعا مانگنا ضروری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم پہلے کہیں گے, اللہ کے دونوں نام ہیں, برحمتک استغیث سے آ گیا. تو اسی طرح جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو پہلے ہم اللہ کو پکار لیں اللہ کے نام سے, اور اس کے ساتھ دعا مانگ لیں. یہ مجھے کلیریفائی کرنا تھا, تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ بات بھی, آپ لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ذرا لمبا ہو گیا, تو آئی ول اینڈ ہیئر انشاءاللہ. تو سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیرا. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر ہے, اوپس اینڈ ہی نہیں ہو رہا. السلام